بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اس مبارک مہینے کے دوران چند ایسی عبادات ہیں جو کہ بطور خاص اسی مہینے کے دوران انجام دی جاتی ہیں، اور ان مخصوص عبادات میں سر فہرست ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ روزہ کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور یہ کہ اس کے دیگر احکام و آداب و تفصیلات۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، ابتدا میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے کو کسی چیز سے کیا ہے، روک کر رکھنا۔ جی، یعنی روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم مستعمل ہے۔ جی، اور یہ اس معنی میں استعمال ہے کہ آدمی یا انسان اپنے آپ کو کسی کام سے روک کر کے رکھے۔ صحیح، یعنی صوم کے معنی خود کو کسی کام سے روک کر رکھنا۔ جی، رہی بات شرعی اصطلاح میں روزہ کا کیا مفہوم ہے، تو شرعی اصطلاح میں اس کا مفہوم جو اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دیگر چند امور سے روک کر رکھنا، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ جی، یہ شرعی اصطلاح میں یعنی ہر وہ چیز جو روزے کے دوران ممنوع ہے اس سے روک کر رکھنا خود کو۔ جی، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ جی، یہ شرعی اصطلاح میں روزہ کا مفہوم ہے۔ صحیح۔ اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ شرعی اصطلاح میں جو تعریف بیان کی گئی کہ ہر ممنوع چیزوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، جی، طلوع شمس سے غروب شمس تک، طلوع فجر سے غروب شمس تک۔ جی، ایک سب سے اہم بات نقطہ ادھر یہ ہے کہ نیت جو ہو عبادت کی ہو۔ صحیح، یعنی عبادت کی نیت سے، اگر نیت عبادت کی نہ ہو، ایسے ہی انسان اپنے آپ کو روک کر رکھے، یا بھوکا پیاسا ہے لیکن کچھ کھایا پیا نہیں، کوئی نیت نہیں کی، تو یہ روزہ شرعی اصطلاح میں روزہ کیا ہے، شمار نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دیگر امور سے جو ہے طلوع فجر غروب شمس تک روک کر رکھتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کیا نیت بھی ہونی چاہیے عبادت کی، یعنی روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ صحیح، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیت کیا ہے، شروع ہی میں ہو، جب سحری کھاتا ہے یا اہتمام کرتا ہے اسی وقت ہے اس کی نیت ہو، نہ کہ درمیان میں سے اس کی کیا ہے، نیت ہونی چاہیے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جی، روزے کی جو ہے اقسام اہل علم جو ہے بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم روزہ، ایسا روزہ جو انسان پر کیا ہے، فرض ہے۔ جی، ایک دوسرا روزہ جو کہ مستحب ہے، اور تیسری قسم مکروہ روزہ، اور چوتھی قسم ایسا روزہ جس کا رکھنا کیا ہے، حرام ہے شریعت میں، صحیح، اجازت نہیں ہے۔ جی، تو پہلی قسم اگر دیکھی جائے تو جو روزہ فرض ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں سر فہرست جو ہے رمضان المبارک کا روزہ ہے، پورے ماہ کا روزہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے امت پر کیا ہے، فرض اور جو ہے واجب کیا ہے۔ اسی طرح کفارات ہیں،
یعنی اگر کسی نے قسم کھا لی تو قسم اگر پوری نہیں کیا تو اس کا کیا ہے کفارہ اسے دینا ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک کفارہ جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں, یعنی اس میں یعنی کیا یعنی چند ایسے کام ہیں, ایسی غلطیاں ہیں جو انسان سے اگر سرزد ہو گئیں جی تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ بطور کفارہ اتنے دن روزہ رکھا جائے. جی اسے کیا یہ بھی کیا ہے اس پر فرض ہے روزہ. جی اسی طرح اگر نظر مان لی اس نے, صحیح. نظر ایسے ماننا کوئی بہت محبوب عمل نہیں, لیکن اگر کسی نے نظر مان لی تو اسے اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. تو روزہ کہ اگر کسی نے نظر مانی تو اس کو وہ روزہ اس پر کیا ہے ضروری ہے, اسے کیا ہے رکھنا. صحیح. تو یہ جو ہے چند قسمیں ہیں ایسا روزہ جو کہ فرض ہے آدمی انسان پر. دوسری قسم ہے مستحب صوم یا مندوب جسے کہا جا سکتا ہے, اور اس میں بھی جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 دن کا روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فضیلت بیان کی. اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے, مراد ادھر 1 تاریخ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کی جو تاریخ ہے, ان کا جو ہے روزہ رکھنا یہ بھی ہے مستحب روزوں میں اس کا شمار ہے. عاشورے کے دن کا روزہ, 10 محرم کا روزہ, اور مکمل ماہ محرم میں کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا یہ بھی کیا ہے ایک مستحب روزہ ہے. اور مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا, اور بالخصوص 3 دن کا یہ روزہ اگر ایام بیض کا روزہ ہو, اور ایام بیض سے مراد 13, 14, 15 تاریخ جو چاند کی ہو, ان ایاموں کا جو ہے روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے مستحب روزہ ہے. ان تمام جو ہے روزوں سے متعلق کیا ہے نصوص پائے جاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے اور رغبت بھی کیا ہے امت کو دلائی ہے. جی یعنی یہ تو گفتگو ہو گئی مستحب روزے کے بارے میں. یعنی انسان جب چاہے مستحب روزہ, نفل روزہ رکھ سکتا ہے. البتہ بطور خاص یہ چند دن ایسے ہیں کہ جن میں نفل روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے. اب کچھ تذکرہ ہو جائے ان دنوں کے بارے میں کہ جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے. جی جن ایاموں کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو عیدین کا روزہ, یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع کیا ہے. کیونکہ یہ 2 دن جو ہے خوشی کے دن ہیں, اور کھانے پینے سے ہی جو ہے خوشی کیا ہے ان 2 دن کیا ہے منائی جائے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دن کا روزہ رکھنے سے کیا ہے منع فرمایا. اور عید الفطر میں تو بطور خاص یہ کہ فطر کے معنی ہی ہے روزہ افطار کرنا. روزہ افطار کرنا. تو افطار کے دن میں اگر کوئی روزہ رکھ کے بیٹھ جائے جی یہ جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں. صحیح. اسی طرح ایام تشریق, ایام تشریق یعنی عید اضحیٰ کے بعد کے قربانی کی عید کے بعد کے جو ہے 3 دن 11, 12, 13 ذی الحجہ, ان 3 دن کا بھی روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل. یہ جو 3 ایام ہیں ایام تشریق, کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یعنی تکبیرات کا اہتمام کرنا, یہ ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے مخصوص رکھا ہے. تو اسی لیے ایام تشریق کا بھی روزہ رکھنا کیا ہے ناجائز ہوگا, اس کی بھی جو ہے ممانعت ہے. صحیح ہے. اسی طرح یوم شک, یوم شک سے مراد کہ اگر شعبان کے 29 دن گزر جانے کے بعد چاند نظر نہ آئے رمضان کا, دیکھنے کے باوجود, کوشش کرنے کے باوجود, تو روزہ اگلے دن کا بطور احتیاط جو ہے نہ رکھا جائے. یعنی آدمی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آیا ہو لیکن بادلیں ہیں, موسم کی خرابی ہے, دیکھ نہیں سکے, تو احتیاطاً ہم کل کا روزہ رکھ لیں. تو یہ احتیاط کرنا ادھر کیا ہے ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس سے کیا ہے صحابہ کرام کو منع فرمایا. تو یوم شک کا روزہ, چاند اگر دکھ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں اگر رؤیت ثابت ہوئی تو روزہ نہ رکھا جائے. اگرچہ ہو سکتا ہے چاند ہو اوپر, ہمیں نظر نہیں آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمارا جو ہے کوئی مؤاخذہ نہیں کرے گا. چونکہ چاند ہم دیکھ نہیں سکے تو اس وجہ سے اسے شعبان کی 30 تاریخ ہی تصور کیا جائے گا, پورا مکمل, نہ کہ یکم رمضان. اور اسی طرح یہ جو روزے جن کی ممانعت وارد ہوئی ہے, ایک ہے صوم الدہر. صوم الدہر یعنی مکمل ہر دن کا روزہ رکھنا, سال بھر کا روزہ رکھنا, پوری زندگی ہر دن
بلا نغا روزہ یعنی درمیان میں توقف کیے بغیر ہر دن آدمی روزہ رکھے، جی یہ بھی کیا رمضان کے سوا باقی دنوں رمضان کے سوا یہ بھی کیا ہے ناجائز ہوگا. اس سے بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا ہے. اور انہی اقسام میں یہ بھی داخل ہے جن ایاموں کی جو ہے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے قسموں میں کہ روزہ اگر رکھے بندہ تو افطار نہ کرے، بلکہ افطار کے وقت جو ہے بغیر کھائے پیے گزارے، یہاں تک کہ دوسرے دن کیا ہے سحری کا وقت ہو جائے اور جو ہے بغیر کچھ کھائے پیے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لے. وصال الصوم وصال الصوم جسے کہا جاتا ہے، یعنی ملا کر رکھنا، ملا کر کے رکھنا، درمیان میں اس نے افطار نہیں کیا، افطار نہ کرے تو اس سے بھی کیا ہے منع کیا گیا ہے. تو یہ چند قسمیں ہیں جن کا شمار کیا ہے ممانعت والے روزوں میں جو ہے ہوتی ہیں. تو روزوں کی ظاہر ہے کہ سب سے اہم ترین قسم وہ ہے جو کہ ضروری ہے، جو کہ فرض قرار دیے گئے. جی پھر ان فرض روزوں میں سب سے اہم ترین اور سر فہرست جو روزہ ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ. رمضان کے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ ماہ رمضان کا روزہ اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ منزلت اسے حاصل ہے. جی اگر دیکھا جائے تو امت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، یعنی کسی نے اس میں کیا ہے اختلاف نہیں کیا. تمام علماء کا ہر زمانے میں اس پر کیا ہے اتفاق اجماع ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ امت پر کیا ہے فرض ہے اور تمام امت کا اتفاق ہے. اس پر کیا ہے یہ فرض اور کیا ہے واجب ہے. اور اس بات بھر بھی سب متفق ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کتاب و سنت سے کیا ہے ثابت بھی ہے. یعنی اہل علم نے جب اس پر اتفاق کیا، امت کا اتفاق ہوا کہ رمضان کا روزہ فرض، یہ ایسے ہی ان کا اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ اتفاق کتاب و سنت کے نصوص پر کیا ہے مبنی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض ہے جس طرح تم سے پہلے اقواموں پر کیا ہے روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر کیا تقوی پرہیزگاری اس روزے کے ذریعے آئے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا فرمان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کیا ہے ایک ایسی کتاب جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جسے یہ مہینہ ماہ رمضان مل جائے اور اس مہینے میں وہ حاضر رہے فلیصم، تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کا کیا ہے روزہ رکھے. یعنی اس آیت میں باقاعدہ رمضان کا لفظ وارد رمضان کا روزہ کا لفظ وارد ہوا اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ فلیصم، اس مہینے کا کیا ہے روزہ رکھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا. دوسری بنیاد جو ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تیسری بنیاد وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. 5ویں بنیاد حج، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا. 5ویں اور آخری بنیاد، چوتھی بنیاد حج. 5ویں بنیاد کیا ہے وہ صوم رمضان، ماہ رمضان کا کیا ہے روزہ رکھنا. اور بھی دیگر جو ہے بہت سارے نصوص پائے جاتے ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو اہل علم نے کیا ہے انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اتفاق اور اجماع کیا کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہے امت پر فرض اور لازم ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیکم. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے اس بارے میں گفتگو فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ اسلامی عبادات میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ
دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، 5 ارکان، الارکان الخمسہ، کہ جن پر تمام دین اسلام کی عمارت قائم ہے، جی تو انہی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے رمضان کا روزہ۔ جی تو اس عبادت کی اہمیت اس سے خوب واضح و ثابت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت کے بعد اب آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت، جی کیا کیا خوشخبریاں وارد ہوئی ہیں روزہ دار کے لیے، جی تو اس بارے میں کچھ گفتگو فرمائیے گا۔ ماہ رمضان میں جو سب سے اہم عبادت انجام دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جی وہ اس مکمل مہینے کا روزہ ہے۔ صحیح، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر جو ہے ایک اعرابی شخص یا ایک صحابی آ کر کے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے میرے رہنمائی فرمائیے چند اعمال کی طرف جن کی میں پابندی کروں، اور جو ہے دنیا اور آخرت میں کیا ہے میں اس کے ذریعے مجھے کامیابی حاصل ہو۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے کی پابندی کرو، کیونکہ روزے کے برابر یعنی اس پر جو اجر ثواب ملتا ہے کوئی اور عمل کیا ہے اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ ایک عام حکم ہر روزے کا ہے، چاہے اس میں یہ ماہ رمضان کا روزہ ہو یا عام نفل روزے ہوں۔ صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک روزہ فرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی مزید اور اہمیت فضیلت، اور فضیلت کیا ہے ثابت ہوتی ہے۔ جی یہ فضیلت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر کیا ہے عمل کرنا۔ جی اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہی کیا ہے ایک بہت ہی اہم انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، جی لازم کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان پر کیا ہے روزہ فرض اور واجب کیا گیا تھا۔ اور اس روزے کے ذریعے مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا کہ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، تو اس فرض پر عمل کرنا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیا ہے عمل کرنا، اور ظاہر سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر اطاعت فرما برداری ہو تو انسان جو ہے بہت ہی اہم فضیلت اور بہت ہی اونچے مقام اور مرتبے پر کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ بے شک، یہ سب سے اہم فضیلت اگر دیکھا جائے تو روزے کی یا رمضان کے روزے کی ہے۔ جی ایک دوسری فضیلت جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان کا روزہ بالخصوص، اس سے متعلق ایک فضیلت یہ وارد ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہے اور بخشش ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسے کہ متفق علیہ روایت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، آپ نے ادھر رمضان کے روزے کو مخصوص کیا اور فرمایا من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، صحیح ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ ایمان سے مراد یعنی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ ہم پر فرض اور واجب کیا، اس پر ایمان ہے، جی کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، یقین ہے۔ احتسابہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہے، یعنی کوئی دنیاوی غرض یا کوئی مفاد یا کوئی ریاکاری دکھاوا مقصد ادھر نہیں، یا بددلی نہیں، ہاں یا لوگوں کہ سے مجبوراً کوئی گھر میں کھانا ہی نہیں پک رہا تو چلو جی روزہ رکھ لو، بلکہ کیا ہے صرف اور صرف احتساب، اللہ سے ثواب کی امید، اللہ سے اجر و ثواب، اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے روزہ رکھا، جی خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ صحیح ہے، تو کیا حاصل ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی، یہ بات واضح ہو رہی کہ ماہ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، نیک دلی، اخلاص، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر کسی نے رکھا تو اس کے پچھلے گناہ کیا ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین فضیلت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے۔ جی تو اس دروازے کا کیا نام ہے اور اس میں کیا پیغام، کیا حکمت پوشیدہ ہے اس نام کی مناسبت سے؟ جی
ماہ یعنی عام طور پر روزے داروں کے لیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دخول کا وعدہ کیا ہے، تو صحیح. جنت میں روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے، جس دروازے سے روزے دار ہی کیا ہے داخل ہوں گے، اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان ہے. جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. جی یعنی جنت کی مختلف دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے. صحیح. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے یعنی ریان نامی دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے قیامت والے دن، یعنی روز قیامت صرف روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. جی لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے کیا ہے داخل نہیں ہوگا. یقال، کہا جائے گا یعنی روز قیامت، این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار جو اپنی دنیاوی زندگی میں ماہ رمضان کا اور دیگر جو ہے مستحب اور نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون، تو اب جو ہے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. صحیح ہے. آواز سننے کے بعد جب ان کو جو پکارا گیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل منہ احد غیرہم، پھر آپ نے بتایا کہ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور جب یہ داخل ہو جائیں گے فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقْ، اگر داخل ہو جائیں تو وہ دروازہ کیا ہے بند کر دیا جائے گا. تو صرف اور صرف کیا ہے روزے دار ہی اس مخصوص دروازے سے جس کا نام الریان رکھا گیا ہے وہی داخل ہوں گے. جیسے مکمل ہو جائیں گے روزے دار داخل ہونے کے بعد، اس کے بعد وہ دروازہ کیا ہے بند کر دیا جائے، کوئی اور اس دروازے سے کیا ہے داخل نہیں ہو پائے گا. تو یہ بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ روزے داروں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ جنت میں رکھا ہے، جس دروازے سے وہ جنت میں کیا ہے ان کا کیا ہے داخلہ ہوگا. جی. اور اس جنت کے اس دروازے کا نام جو ہے الریان، تو اس میں بھی یہ اشارہ ہے اہم ترین کہ ری کے معنی ہے سیراب کرنا، پانی پلانا. جی دنیا میں چونکہ روزے دار وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے روزے کے دوران وہ پیاس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، اللہ کے لیے صبر سے کام لیا، تو اس پیاس کے عوض ان کے لیے جنت کا جو دروازہ مخصوص تیار کیا گیا ہے تو اس کا نام یہ ہے کہ الریان یعنی سیراب، کہ اب وہاں ان کے لیے کوئی پیاس نہیں ہوگی جی بلکہ ہمیشہ سیراب ہی رہیں گے وہ. اور روزے کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ روزے کا اجر ثواب کتنا ہے، کیا حد ہے اس کی، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. جی. جیسے کہ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل جو کہ روزے دار اور اللہ کے درمیان کا یہ عمل ہے. جی. تو اسی لیے اللہ ہی تبارک و تعالی اس کے اجر ثواب کو جانتا ہے کتنا اللہ تبارک و تعالی اسے کوئی اس کی جو ہے حساب یا کوئی اس کی گنتی، کوئی عدد، کوئی حد نہیں ہے. جی. اس کا ثواب اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا، اپنے ذمہ لیا ہے. یعنی جیسے کہ دیگر جو دوسری عبادت ہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر اتنا اجر ثواب ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو اس پر یہ اجر ثواب ہے. لیکن روزے سے متعلق اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ اس کا اجر ثواب لے گا. جی. جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی سے روایت کی کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ. جی. آدم کی اولاد جو عمل کرتی ہے تمام عمل وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر ثواب وہ جانتا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اسے معلوم ہے. الا الصوم، سوائے ایک عبادت اور وہ ہے روزہ. فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں خود اس کا کیا ہے اجر ثواب اس کا بدلہ دوں گا. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات پوشیدہ ہے کہ روزے میں صبر کی بہت ہی زیادہ کیا ہے ضرورت ہے انسان کو. یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، دیگر دوسرے جو ہے غلط خواہشات، جذبات سے
اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا صبر کی ضرورت ہے. جی اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو لوگ صبر کیا کرتے تھے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کو، صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا بغیر حساب، یعنی کوئی اس کی گنتی، کوئی عدد، کوئی اس کی حد نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ روزے میں اگر صبر کا مادہ اگر پایا جاتا ہے تو اور صبر کا جو ہے اجر ثواب جو ہے بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے روزے کے اجر ثواب سے متعلق کہ اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کی کوئی گنتی یا کوئی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. صحیح ہے. پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ فرمائے کہ ہر عمل ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے جی سوائے روزے کے جو صرف میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے. جی یعنی نماز وغیرہ، زکوٰۃ، جو کچھ بھی جتنے بھی اعمال، جتنی بھی عبادات ہیں، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ نیت کتنی بھی خالص ہو لیکن امکان بہرحال موجود ہے دکھاوے کا. جی شاید دل میں شیطان جو ہے نیت میں فساد ڈال دے، خرابی ڈال دے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میں حج کے لیے جاؤں گا، آؤں گا، کبھی سعی کروں گا، کبھی رمی کروں گا، مسجد جاؤں گا، آؤں گا، لوگ سوچیں گے کتنا نمازی اور شریف اور حاجی آدمی ہے. صحیح. لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اپنا کوئی فائدہ یا دکھاوا یا شہرت یا عزت بنانے کا، لوگوں کے درمیان عزت بنانے کا کوئی امکان ہی نہیں. اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، وہ تو صرف میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. جی اگر روزہ جو ہے لوگوں کے لیے کوئی رکھے گا کہ چھپ کر کھا پی لے گا تو وہ تو پھر روزہ ہی نہیں ہوا. روزہ تو صرف اسی کا ہوا جس نے کھایا ہی نہیں ہے صبح سے شام تک. جس نے چھپ کر کھا پی لیا، لوگوں کو دکھایا کہ میں روزے دار ہوں، جی اور چھپ کر کھا پی لیا لوگوں سے، تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے. تو جس کا روزہ ہے تو مطلب یہ کہ وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو پھر اللہ ہی کے لیے ہے. تو اس لیے ثواب بھی اس کا جو ہے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ یہ روزہ، یہ روزے دار اور اللہ کے درمیان گویا کہ روزہ ایک راز ہے. تو جب روزے کی، رمضان کے روزے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو اگر کوئی جان بوجھ کر اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے شدید وعید بھی وارد ہوئی ہے. جی رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کر کے چھوڑے تو بہت ہی بڑے گناہ کا اس نے کیا ہے ارتکاب کیا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے نافرمانی کی ہے. جی اور جان بوجھ کر کے روزہ ترک کر دینے رمضان کا بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اب اس کے بعد چاہے جتنا وہ روزہ رکھے بطور قضا، حق تلافی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو کیا ہے قبول نہیں کرے گا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، رمضان چھوڑ کے دیا. چھوڑ دیا، ایک دن کا روزہ جی چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پورے سال اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کی کیا ہے حق تلافی ہے، اس کا قضا نہیں ہو پائے جی، گا. بلکہ صوم الدہر یعنی پوری تمام زندگی. پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کی کیا ہے قضا نہیں ہوگی، حق تلافی نہیں ہوگی. صحیح ہے. یعنی ایک روزہ چھوڑ دیا تو اب زندگی بھر بھی روزہ تو یہ رکھے. ایک روزے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یعنی سبحان اگر اللہ. اب یعنی اگر کوئی پورا ماہ کا روزہ جان بوجھ کر کے نہ رکھے نعوذ باللہ، ہاں تو پھر تو کتنا بڑا جو ہے وہ جو ہے اس نے اپنا کیا ہے نقصان کیا. لا حول ولا قوة. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ یہ جو عبادت ہے اہم ترین عبادت، اس کی دیگر اسلامی عبادات میں کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ روزے دار کے لیے کیا فضیلت ہے اور کیا خوشخبریاں ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کس قدر شدید ترین وعید وارد ہوئی ہے.
تو اس تمام تر گفتگو کے بعد اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر یہ ماہ رمضان کا روزہ جو اس قدر اہم ترین عبادت ہے یہ کس پر فرض ہے؟ کیا ہر مسلمان پر فرض ہے یا اس بارے میں کچھ تفصیل ہے؟ جی، ماہ رمضان کا روزہ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بلوغت کو پہنچ چکا ہو، جی، بیماریوں سے کیا ہے خالی ہو، یعنی صحیح ہو، تندرست ہو، ایسی تندرستی کے ہاں جس سے روزہ رکھ سکے وہ، جی، اور مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، صحیح، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اور ایک پانچویں بات جو عورت کے حق میں وہ یہ کہ حیض و نفاس سے کیا ہے وہ پاک ہو، جی، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ یہ 5 باتیں اگر مسلمان کے اندر پائی جائیں، عقل، بلوغت، جی، تندرستی، مقیم یعنی غیر مسافر، اور جو ہے عورت کے لیے طہارت ہو حیض و نفاس سے، اگر یہ 5 امور 5 شرطیں پا گئیں تو روزہ کیا ہے فرض ہے۔ تو اسی لیے اگر عقل نہ ہو یا بلوغت کے درجے کو مرحلے کو نہ پہنچا ہو یا عورت حیض یا نفاس میں ہو تو ان حالات میں کیا ہے روزہ فرض نہیں ہے۔ جی، یعنی جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان کی فرضیت کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں جو کہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہیں۔ ہر عبادت کے لیے پھر اس کے بعد آگے کچھ مخصوص شرائط ہیں ہر عبادت کے لیے جدا جدا۔ جی، تو روزے کی فرضیت کے لیے وہی شرائط جو کہ کسی بھی عبادت کے لیے پائی جاتی ہیں، مثلا یہ کہ مسلمان کہ اسلامی عبادات تو صرف مسلمان کے ذمہ ہیں، جی، اور یہ کہ عقل مند ہو، کوئی بھی عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ صرف عقل مند کے لیے ضروری ہے، جو ویسے ہی بیچارہ دیوانہ ہے تو اس کے لیے کوئی بھی عبادت ضروری نہیں، اور یہ کہ بالغ ہو، ہر عبادت صرف بالغ پر ضروری ہے۔ اور روزے کے لیے بطور خاص ان شرائط کے علاوہ مزید یہ کہ وہ صحیح جی، یعنی تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اور یہ کہ مقیم یعنی مسافر نہ ہو۔ تو اس بارے میں کوئی حدیث کا حوالہ بھی؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رفع القلم عن 3، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر سے قلم اٹھا لی گئی، یعنی ان کے بارے میں کچھ اجر ثواب وہ مکلف نہیں ہیں۔ صحیح، نمبر 1 عن المجنون حتی یفیق، پاگل یعنی دیوانہ شخص جب تک کہ اسے سمجھ یا عقل نہ آ جائے۔ صحیح، وعن النائم حتی یستیقظ، سوتا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، نیند سے اٹھ نہ جائے۔ تو انسان اگر سو رہا ہے تو سوتے حالت میں جو ہے اگر کچھ اس سے غلطی سرزد ہو گئی، ہاتھ پاؤں حرکتوں سے یا زبان سے، جیسے کہ نیند کی حالت میں بعض لوگ جو ہے کچھ گفتگو کر بیٹھتے ہیں، جی، اس کا یا شعور اٹھ نہیں کر ہوتا، چل پڑتے ہیں، تو اس پر کیا ہے اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ جی، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ یعنی چھوٹا جب تک کہ وہ بلوغت کو جو ہے نہ پہنچے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے مکلف نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ تو روزے کے حوالے سے بھی یہی بات مد نظر رکھی جائے گی کہ بچے پر روزہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں اگر اس کو رکھوایا جائے، اگر بچہ ذرا سمجھدار ہے، جی بہتر ہوگا تاکہ وہ عادی ہو سکے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جی، لیکن پھر آگے ان میں پھر مزید الگ الگ اقسام ہیں۔ تو کیا وہ اقسام ہیں؟ وہ لوگ جنہیں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جی، تو ان کے لیے کیا احکام ہیں اور کیا ان کی اقسام ہیں؟ دیکھیے ان کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ جی، پہلی قسم کی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی رمضان ہے، رمضان کے بعد اگلے رمضان تک بھی کیا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کی یہی کیفیت ان کی یہی کیفیت ہے۔ جی، جیسے کہ عمر دراز ایک شخص اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، یا کوئی دائمی بیماری ہو، جی، لازمی بیماری، دائمی بیماری ہو جس سے شفا بظاہر ناممکن لگتا ہو۔ صحیح ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے کہ رمضان کا روزہ 1 یا 2 دن یا چند پورا مہینے کا روزہ نہ رکھ سکیں، لیکن اگلے سال رمضان سے پہلے کیا ہے ان کی یہ حالت ہو سکتی کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ جیسے کہ مسافر ہے تو یہ چیز بہت بعید ہے کہ جو ہے پوری زندگی سفر کرتا رہے وہ، جی، تو صحیح ہے۔ ہاں، تو رمضان کے اگر چند ایام اس نے سفر کیے ہیں تو روزہ نہ رکھے، رخصت ہے، لیکن ماہ رمضان کے بعد کیا ہے اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کے کیا ہے قضا کر، یا ایسا مرض جو کہ دائمی مرض نہیں بلکہ عارضی ہے،
جی، اور جو ہے رمضان کے بعد جو ہے ان ایاموں کو قضا کرے جن ایاموں میں کیا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا. صحیح. تو اگر دیکھا جائے تو پہلی جو قسم تھی کہ جن کے اندر دائمی مجبوری پائی جاتی، جیسے کہ عمر دراز ہے، صحیح ہے، بہت یا ضعیف بوڑھا بہت آدمی ضعیف ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا دائمی بیماری مرض ہے. صحیح ہے. اب مثال کے طور پر لے لیجیے شوگر ہے، بس اوقات جو ہے شوگر ایسے مرحلے کو پہنچ جاتی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے ناممکن مشکل ہوتا ہے. کوئی یا بھی ایسی کوئی بیماری ہے کہ دیگر جس اور سے امراض شفا کا امکان نہیں ہے امکان بظاہر. نہیں ہے. تو اب ایسی حالت میں کیا ہے روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے اسے کیا ہے فدیہ دینا ہوگا. جی، فدیہ سے مراد کیا ہے جتنے دن کا روزہ اس نے نہیں رکھا اتنے مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلائے. صحیح ہے. اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن مجید میں بتایا ہمیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. جو ان ایاموں کا یعنی ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیۃ طعام مسکین، تو اس کی فدیت یہ ہے کہ وہ مسکین کو کیا ہے کھانا کھلا دیں. جی، تو اگر ایک دن کا روزہ نہیں رکھا یا مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا تو ایسی حالت میں ایاموں کو گن لے اور صحیح. ماہ رمضان کے بعد کیا ہے ان مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلا دے. یہ پہلی قسم تھی. دوسری قسم اگر عارضی معاملہ ہے، یعنی مرض جو ہے عارضی ہے، شفا کا امکان ہے، جی، یا مسافر ہے سفر ختم ہو جائے، تو جتنے دنوں کا روزہ نہیں رکھا اس نے اتنے ایاموں کا کیا ہے وہ ماہ رمضان کے بعد اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کیا ہے وہ قضا کر لے. اگلے رمضان سے زیادہ کیا ہے وہ مؤخر نہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں قضا کرے، صحیح ہے. کیونکہ یہ اس کے ذمے ہیں. یعنی اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اتنے دن سفر میں رہا میں نے روزہ نہیں رکھا، یا میں اتنے دن بیمار رہا روزہ نہیں رکھا تو چلو فدیہ دے دوں، پیسے دے دوں. اس کی اجازت نہیں ادھر فدیہ کی کوئی گنجائش نہیں. بلکہ اسے جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں تو اتنے روزے ہی رکھنے ہوں گے. صحیح ہے. اور اسی طرح ایک تیسری قسم بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جن کو روزہ نہیں رکھنا لیکن بعد میں یعنی روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہاں اجازت ہی نہیں ہے لیکن بعد میں انہیں قضا کرنا ہے. صحیح ہے. اور یہ وہ عورتیں جو حیض یا نفاس میں رہیں، حالت حیض میں روزہ نہ رکھا جائے اور حالت نفاس میں بھی نہ رکھا جائے، لیکن جیسے ہی عورت کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو یعنی پاک ہو تو اسے کیا ہے اگلے رمضان سے پہلے کیا ہے روزہ رکھ لینا چاہیے. جیسے کہ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتے حالت حیض میں تو ہمیں روزہ قضا کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. جی، یعنی مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹ گئیں عورت کی تو ان کی قضا نہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں. ایک دن میں 5 نمازیں، روزہ تو ایک دن میں ایک ہی ہے، تو روزہ قضا کیا جائے گا. روزہ رکھنے کی عورت کو ان دنوں میں اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کسے چھوڑنے کی اجازت ہے. تو اب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. جی، روزہ جن سے ٹوٹ جاتا ہے، فاسد یا باطل ہو جاتا ہے، ان میں سر فہرست سب سے پہلی جو چیز ہے وہ جان بوجھ کر کھا پی لینا. جی، جان بوجھ کر کھا پی، یعنی جان بوجھ کر لفظ اس لیے کیونکہ اگر بھول کر کھا پی لے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے ہوش و حواس سے جان بوجھ کر کسی نے کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2 ہم بستری. نمبر 3 جان بوجھ کر جو ہے قے کرنا. اور نمبر 4 اگر اس نے کھا پی لیا اس گمان میں کہ ہاں سورج ڈوب چکا ہے تو اس کا روزہ کیا ہے ٹوٹ گیا، یعنی یقین ہونا چاہیے کہ سورج ڈوب گیا تب کیا ہے اسے کھانے پینے کی افطار کرنے کی اجازت ہے. تو پہلی چیز جیسے کہ جان بوجھ کر کھا پی لینا تو یہ ایک گناہ ہے، جیسے کہ اس پر جو ہے بات گزر چکی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے افطار کیا، روزہ توڑ لیا یا روزہ نہیں رکھا تو یہ ایک گناہ ہے، اور زندگی بھر اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا کیا ہے قضا نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ توبہ استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالی درگزر کا کیا ہے معاملہ فرمائے گا. جی، یہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا ہو، اچانک کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی، جی اگر کوئی بہت مجبوری طبیعت بگڑ گئی، جی اگر تو مجبوری پھر وہ وعید تو نہیں ہوگی. وہ وعید اس کے لیے نہیں. ہاں یہ ہے کہ روزہ ادھر مجبور ہے اور عذر ہے اس کا، ہاں، تو رمضان بعد کیا ہے اس کا کیا ہے قضا کرے. رہی بات اگر
بھول کر کھا پی لے، صحیح ہے، لا علمی میں اسے احساس نہیں کھا پی لے بھول کر، جیسے کہ بس اوقات لوگوں کے ساتھ یہ بات پیش آتی ہے، تو اس پر اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں. جیسے ہی اسے یاد پڑے کہ ہاں میں روزے کی حالت میں ہوں، یا کسی نے تنبیہ کیا، اپنے آپ کو فوری طور پر جو ہے روک لے اور جو اپنے روزے کو مکمل کر لے. ادھر جو ہے قضا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من نسی وهو صائم فاکل او شرب، جو روزے کی حالت میں ہے اور بھول گیا وہ ساتھ میں کھا پی لیا، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فانما اطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا ہے کھلایا اور پلایا. جی روزہ بھی ہو گیا اور کھا پی بھی لیا. صحیح. تو اگر بھول کر لا علمی میں ہو جائے تو اس میں کوئی مؤاخذہ نہیں. ہاں جان بوجھ کر جو ہے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے ہاں صرف اسی حالت کہ اگر کوئی معقول عذر ہو، مجبوری ہو، بیماری ہے یا کوئی اور معاملہ آ جائے تب. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو عام طور پر جو صورتحال پیش آتی ہے وہ جان بوجھ کر اگر کچھ کھا پی لیا ہو. اور دوسری چیز ہے کہ جو ہم بستری یعنی میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں، معاملات ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ضروری ہوگا. کفارہ یعنی 2 مہینے کے مسلسل اسے روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر 2 مہینے کے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی یا تو 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا. اور اسی طرح بہرحال یہ صورتحال ہے کہ یہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے تذکرہ فرمایا جان بوجھ کر کھانا پینا، عمل زوجیت، جان بوجھ کر قے کر دینا، اگر خود بخود آ گئی تو الگ معاملہ، کوئی بات نہیں. اور کسی نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا، افطار کا وقت ہو چکا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے کھا پی لیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ چند باتیں ہیں جن کے بارے میں جو ہے ضروری معلومات ہونی چاہیے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے بہت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر. مبارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اسی کے ساتھ ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. ہمیں دیجیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.